آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، 3 دن باقی ہیں الیکشن ہونے میں، اور الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگ اسی تذبذب کا شکار ہیں کہ الیکشن کے نتائج کیا رہیں گے. دعوے بہت سے ہو رہے ہیں، ہر جماعت اپنے تئیں دعویٰ کر رہی ہے. آج کچھ حقائق کے اوپر مبنی رپورٹس جو موصول ہوئی ہیں، یہ سرویز ایک طرف، وہ جو سرویز ہوئے ہیں، ہر پارٹی نے اپنا اپنا سروے بھی کروایا ہے، ہر امیدوار نے اپنا سروے کروایا ہے. کچھ فیبریکیٹڈ سرویز ہوئے ہیں، کچھ آپ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر سرویز دیکھتے ہیں. ان سرویز کو ایک طرف رکھ کے جو زمینی حقائق ہیں، جو رپورٹنگ ہوتی ہے زمینی حقائق کو دیکھ کے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اب تک پہنچانا ہے. آج مختلف نمائندگان جو فیلڈ رپورٹرز ہیں، جن کا قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اپنے ویلاگز کے اندر سرویز بیان کریں. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ ٹی آر پی کے چکر کے اندر بہت سارے لوگ من پسند سرویز بتاتے ہیں. آج میں ان لوگوں کی رائے بتا رہا ہوں جن کے نہ تو ویلاگز کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جو صرف خبر کی حد تک رہتے ہیں اور خبر کی حد تک وہ اپنی ریسرچ کرتے ہیں، اور زمینی حقائق کے مطابق وہ خبر دے دیتے ہیں. وہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے یہ ایک الگ بات، لیکن زمینی حقائق کے مترادف ہوتی ہے، اس کے منافی نہیں ہوتی. سوابی، چارسدہ، پشاور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، حیدرآباد، یہاں کے سرویز ہم نے کروائے، اور لاہور. یہاں سے نمائندگان کی رائے لیے. وہ جو فیلڈ رپورٹرز ہیں مختلف پارٹیز کی بیٹ کرتے ہیں، اور اس وقت سرویز کے لیے یا عوام کی نمائندگی کس طرف کو ہے اور عوام اس وقت کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں انہیں معلوم ہوتی ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کون سی پارٹی اس وقت برسر اقتدار آنے کے لیے جو دعوے دار ہے کہ ہم اتنی نشستیں حاصل کر لیں گے، اسی کے مطابق اس کی پوزیشن ہے. تو پھر بات کا آغاز کر لیتے ہیں لاہور سے. لاہور کی صورتحال یہ ہے، جب سوال یہ کیا جائے کہ 3 سے 4 نشستوں سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کیسے نکال سکتی ہے، تو جواب ہمیں یہ ملا ہے کہ خواجہ سعد رفیق بمقابلہ لطیف کھوسہ بہت ٹف مقابلہ ہوگا. لطیف کھوسہ صاحب ماضی میں مضبوط تھے، لیکن موجودہ صورتحال میں ان کے اوپر آزاد امیدوار ہونے کا جو ٹیگ لگا ہے، اب یہ بھی ایک ٹیگ ہے. پہلے ٹیگ ہوتے تھے پارٹی کے ٹیگ، یعنی پی ایم ایل این کا ٹیگ ہے، پی پی کا ٹیگ ہے، کسی اور جماعت کا ٹیگ ہے، تو وہ ٹیگ ہوتے تھے. اب کیا ہے؟ اب آزاد امیدوار کا ٹیگ. اچھا، آزاد امیدوار ہونے کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا خواجہ سعد رفیق کو. دوسری نشست بڑی جو موجودہ صورتحال میں لاہور میں ہے، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی. وہ خود جیتتے رہے اس حلقے سے، ان کی اہلیہ جیتی، اور پھر اس کے بعد ان کی رحلت کے بعد وحید عالم خان جیتے وہاں سے، اور اب پھر میاں نواز شریف صاحب اس حلقے سے میدان میں. ٹف مقابلے کی توقع ہے، اور جب کڑے مقابلے کی توقع مین ٹیئر لیڈرشپ کے اوپر پڑ جائے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے. اس کے بعد میاں اظہر صاحب والا حلقہ. اب میاں اظہر صاحب کے معاملے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ میاں اظہر صاحب وہ ہیں جنہوں نے نواز شریف کی انگلی پکڑ کے سیاست کرنا سکھایا تھا اور انہیں سیاست کے اندر متعارف کروایا تھا. میاں اظہر صاحب وہی ہیں جو حماد اظہر صاحب کے والد ہیں. میاں اظہر صاحب ایک وقت میں وزیر اعظم کے بھی امیدوار رہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے دور کے اندر. وہ وزیر اعظم کے بھی امیدوار رہے. یہ الگ بات کہ وزیر اعظم کے لیے کسی اور کو چن لیا گیا تھا، چودھری شجاعت صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے، تو اس وقت میاں اظہر صاحب وزیر اعظم کے امیدوار تھے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں اظہر صاحب کے حلقے میں بھی پوزیشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت زیادہ کمزور دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ عطاء اللہ تارڑ، جن کے بارے میں خبریں یہ آتی رہی ہیں، عطاء اللہ تارڑ نے پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا ووٹ خریدنے کا، انہوں نے ان کے بارے میں لگایا، اب وہ بندے کوئی پکڑ کے تھانے میں لے گئے. اس طرح کی صورتحال وہاں پہ دیکھنے میں آئی ہے. تو دونوں پارٹیز وہاں پہ کمزور دکھائی دے رہی ہیں. عطاء اللہ تارڑ کے حلقے میں، عطاء اللہ تارڑ کے حلقے میں پیپلز پارٹی بھی کمزور دکھائی دے رہی ہے، عطاء اللہ تارڑ صاحب خود کمزور دکھائی دے رہے ہیں. آزاد امیدوار کھوکھر صاحب جو ادھر سے ہیں، ظہیر عباس کھوکھر، وہ زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں. پھر بات کر لیتے ہیں اون چودھری کے حلقے کی. اون چودھری، آپ یہ دیکھیے کہ وہ اپنی کمپین کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی کمپین کر رہے ہیں. اب ان کے نیچے جو نون لیگ کے ایم پی اے ہیں، وہ اپنی کمپین کے ساتھ ساتھ اون چودھری کی کمپین نہیں کر رہے. یعنی عقاب جو ہے وہ شیر کی کمپین تو ضرور کر رہا ہے، شیر عقاب کی کمپین نہیں کر رہا. وہاں پہ جماعت اسلامی کے امیدوار جو ہے وہ لیاقت بلوچ ہیں، نون لیگ نے کوئی
کھڑا نہیں کیا ہوا کیونکہ وہ مشترکہ امیدوار آن چودھری ہیں، اور ان کا مقابلہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ صاحب سے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب زندگی میں پہلی بار سیاست کے اندر اترے اور اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن وہ حلقے میں جب نکلے ہم نے وہ مناظر دیکھے جس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا. یہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک بڑے مارجن سے شکست کے امکانات ہیں. یہ صورتحال ہے لاہور کی. فیصل آباد کی صورتحال یہ کہ فیصل آباد کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب والا حلقہ وہ بھی ٹف ہوا پڑا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ مین ٹیئر لیڈرشپ میں فیصل آباد میں سے بڑا نام رانا ثناء اللہ ہے، دوسرا بڑا نام عابد شیر علی ہے. ایک حلقے میں کڑے مقابلے کی توقع ہے، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کے حلقے میں، اور عابد شیر علی صاحب کے حلقے میں کڑا مقابلہ ہی نہیں ہو رہا. وہ امیدوار جو ان کے مقابلے میں ہے آزاد امیدوار، وہ زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے. اور ادھر راجہ ریاض صاحب جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں بیمار ہوں، مجھے کچھ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے میں دستبرداری کا اعلان کر رہا ہوں، وہ جانے کون سی بیماری تھی کہ اسی بیماری کے اندر وہ اپنے بیٹے کی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، وہاں پہ وہ بیمار نہیں ہے. اور حلقے کے اندر صورتحال یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب کے مد مقابل صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں ان کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی. یہ میں اپنے تئیں بات نہیں کر رہا، میں تو سروے کر کے آیا ہوں فیصل آباد سے، لیکن یہ میں اپنے تئیں بات نہیں کر رہا، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے باعث کہہ سکتے ہیں، مجھے نظریاتی طور پہ اختلاف ہو سکتے ہیں مختلف پارٹی سے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صرف نظریاتی طور پہ اختلاف کی بات نہیں کرتے، وہ حقائق بتا دیتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں، اس کی بنیاد پہ دیکھ لیں کہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا. فیصل آباد میں سے بمشکل 10 حلقے ہیں فیصل آباد کے، کل 4 شہر کے بنتے ہیں، 6 مضافات کے بنتے ہیں. 10 حلقوں میں سے بمشکل 2 سے 3 حلقے پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تاندلیہ والا جو حلقہ ہے جہاں پہ ہمایوں اختر خان موجود ہیں، سعد اللہ بلوچ ہیں آزاد امیدوار، اور ان کے مقابلے میں علی گوہر بلوچ ہے. پہلے حمایت وہ سعد اللہ بلوچ کی عائشہ رجب بلوچ نے کی تھی، لیکن پھر پرسوں وہ ہمایوں اختر خان کے گروپ میں چلی گئی ہیں. تو اب وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ آزاد امیدوار، ہمایوں اختر اور علی گوہر بلوچ ان کے مابین ٹف دکھائی دیتی ہے، لیکن زمینی حقائق کے مطابق پوزیشن فی الوقت تو علی گوہر بلوچ کی مضبوط دکھائی دیتی ہے. مقابلہ سعد اللہ بلوچ سے ان کا ہونا تھا، لیکن ہمایوں اختر صاحب وہاں سے پہلی بار الیکشن لڑنے، پہلے وہ لاہور سے لڑا کرتے تھے، تو اس لیے وہاں پہ پوزیشن جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون پوزیشن نکالے گا. تو وہ مقبسے کی کیفیت کا عالم ہے اس حلقے میں، لیکن کل تک کی صورتحال کے مطابق تو علی گوہر بلوچ مضبوط کینڈیڈیٹ تھے وہاں پہ. اچھا، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پشاور کی. پشاور کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام فے، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پشاور میں دکھائی نہیں دے رہی کہیں پہ بھی. جے یو آئی فے کچھ نشستیں پشاور کی اگر صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ صوبائی اسمبلی کی حد تک مضبوط دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ وہاں پہ مضبوطی ان کی تھی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون ابھی ادھر مضبوط دکھائی نہیں دے رہی. وہاں پہ بھی آزاد کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں. مانسہرہ کی اگر بات کر لیں تو مانسہرہ میں بھی جو بڑی نشست ہے وہاں سے میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن میں ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام فے نے جو مفتی کفایت اللہ کو میدان میں اتارا ہے، تو مفتی کفایت اللہ کا میدان میں اترنا میاں صاحب کے لیے زیادہ نقصان کا باعث ہوگا آزاد امیدوار کے مقابلے میں. آزاد امیدوار وہاں سے ووٹ نکال جائے گا اور مفتی کفایت اللہ والا نقصان میاں نواز شریف کو ہوگا، اور وہاں پہ بھی صورتحال مشکل میں پڑی ہوئی ہے. اگر کلی طور پہ پشاور کی صورتحال دیکھیں پرویز خٹک صاحب کو لے کے، تو پرویز خٹک صاحب قومی اسمبلی کے 2 حلقوں پہ کھڑے ہیں. ایک حلقے پہ انہوں نے اپنے قومی اسمبلی کے حلقے پہ اپنے داماد کو اتارا ہوا ہے. صوبائی اسمبلی کے 2 حلقوں پہ پرویز خٹک صاحب کھڑے ہیں، اور 2 حلقوں میں انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو میدان میں اتارا ہوا ہے. یعنی بندر بانٹ ادھر جو ٹکٹوں کی ہے وہ اپنے گھر میں ہی رکھی ہوئی ہے. ہاں، وہاں پہ اگر پوزیشن کسی کی مضبوط دکھائی دیتی ہے تو نور عالم خان جو پاکستان تحریک انصاف کی نشست پہ جیتے ہوئے تھے 2018 میں ان کی ٹکٹ پہ، وہ اب پہلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، اب وہ جمعیت علماء اسلام فے کے اندر چلے گئے، تو ان کے حلقے میں مقابلہ کہیں ٹف دکھائی دے رہا ہے. نور عالم خان یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ووٹ جو ہے وہ میرا شخصیاتی ہے، پارٹی نہیں ہے. اگر پارٹی کا نہیں تھا تو جے یو آئی فے کے اندر شمولیت اختیار کرنا کیوں بنا ان کے لیے؟ آزاد بھی الیکشن لڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جے یو آئی فے میں جانا مناسب سمجھا. اب دیکھیے کہ جے یو آئی فے میں جانا ان کے لیے کتنا برکت کا باعث بنتا ہے. وہاں پر بھی جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، کوئی پارٹی اکثریت حاصل کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور فائدہ آزاد امیدوار اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہاں، اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں جو آزاد امیدوار ہیں
उनकी पोजीशन जरा कमजोर दिखाई देती है। उसकी बुनियादी वजह कराची और हैदराबाद में ये बताई जाती है कि ग्रुप बंदी वहां पे ज्यादा दिखाई देती है। आजाद उम्मीदवार 3-3 एक हलकों से खड़े हैं और वो मुख्तलिफ बयानात अपनाते हैं कि मुझे फलां की हमायत हासिल है, मुझे फलां की हमायत हासिल है, और ये उनका सबसे बड़ा सेटबैक होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर सिंध में से 2 से 3 नशिस्तें बमुश्किल, पूरे सिंध में से 2 से 3 नशिस्तें कौमी असम्बली की और 3 से 4 नशिस्तें सूबाई असम्बली की निकालने की अहलियत रखती है आज तक के हकायक के मुताबिक। इसके अलावा वो नहीं रखती। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस गोल के ऊपर है कि 99 नशिस्तें उनकी पहले थी जो उधर सूबाई असम्बली थी, अब उनका गोल ये है कि 110 के करीब नशिस्तें निकालनी है, तो उसके लिए तगोदो उनकी जारी है। कराची में कोई एक पार्टी सिंगल मेजॉरिटी हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। MKM, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आजाद उम्मीदवार 1-2 हलकों से मजमूई तौर पे तकरीबन 20 नशिस्तें बनती हैं कराची की। कराची शहर और उसके मजाफात के जो सेंट्रल शहर है उनकी 20 नशिस्तें बनती हैं। अब देखिए कि कराची का मार्का किसके नाम रहता है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं मुल्तान की। मुल्तान में दावेदार मजबूत होने की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है। जनूबी पंजाब मुल्तान वाला वो पूरा हल्का अगर आप ले लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी दावेदार थी, अब आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दावेदार बन गई, फिर इलेक्टेबल्स भी वहां के दावेदार हैं कि हम अलग अपनी हैसियत रखते हैं। लेकिन वहां की भी मजमूई सूरत हाल किसी एक पार्टी के हक में दिखाई नहीं दे रही। शख्सियाती वोट कुछ निकल रहे हैं, उसके बाद आजाद वोट निकल रहे हैं, और आजाद वो जो एक दूसरे से लिंक है। इससे आप अंदाजा लगाएं, सवाबी 4 सदा भी इसी में शामिल है और इसी तरह की सूरत हाल वहां पर भी दिखाई दे रही है। इससे आप अंदाजा लगाएं PMLN पीपल्स पार्टी, उसके अलावा IPP वर्सेस आजाद उम्मीदवार, क्या नताइज बनता है। ये तमाम पॉलिटिकल जमातें जो इस वक्त अपना अपना हवा बना के बैठी हैं, ये आज के दिन तक है, 3 दिन बाद वैसे ही क्लोज हो जाना है मामला, और उसके बाद कैंपेन रुक जानी है, फिर सूरत हाल आगे बढ़नी है। लेकिन आज जो सबसे मजे की बात है ना, मैंने एक वीडियो देखी, आजाद उम्मीदवार है फैसलाबाद से अली अफजल शाही, वो एक हलके में कैंपेन कर रहे हैं अपने हलके के अंदर। तो एक शहरी आता है वोटर, वो आके कहता है जी इधर हलफ दें कि आपको जिन पार्टियों के मुखालिफ वोट दिया जा रहा है आप जीतने के बाद उस पार्टी के अंदर नहीं जाएंगे। ये मुख्तलिफ हलकों में हमें देखने में आया कि हलफनामे लिए गए। अली अफजल शाही ने खड़े होकर यह जवाब दिया कि हलफ आप लोगों को भी देना चाहिए, मैं तो हलफ देने को तैयार हूं, लेकिन आप लोग भी हलफ दें। उन्होंने कहा कि 2018 में यहां से एक शख्स जीता, उसने पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी के अंदर चला गया। जब दूसरी पार्टी के अंदर वो गया है तो फिर भी हलके के लोगों ने 50 से 57 हजार वोटों से दिया। यानी आप पार्टी छोड़ने वाले पे भी 57 हजार वोट देके उसकी अहलियत फिर भी रखते हैं, चाहे वो बेशक हार गया, लेकिन 50 से 57 हजार वोट तो उसे मिला ना। तो हलके के लोगों को भी यह हलफ देना चाहिए कि जो मुनहरिफ हो जाए उसको फिर शख्सियाती तौर पे वोट नहीं दिया जाएगा, नजरियात को भी कायम रखना चाहिए। उन्होंने कहा मैं अपनी जबान दे चुका हूं कि मैं वफादारी निभाऊंगा आपके वोट के साथ, लेकिन आप भी जबान दीजिए कि आप भी वफादारी निभाएंगे नजरियात के साथ, आप भी किसी और तरफ को नहीं जाएंगे। ये बहुत कम हमें देखने को मिलता है। अली अफजल शाही नौजवान है, 30 साल तकरीबन उनकी उम्र है लगभग, और हल्के के अंदर मकबूलियत उनकी बहुत अच्छी है। अभी हाल ही में उन्होंने सियासत को ज्वाइन किया था, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 2-2.5 साल हुए होंगे, लेकिन मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो इस तरह के जो शख्सियाती तौर पे हमें लोग देखने को मिलते हैं ना, अगर ये पार्टीज के अंदर हों और यही नजरियात उनके हों, यही अहदो पैमा हो, और अपने वोटर के साथ इंटैक्ट रहना हो, और अपने वोटर के लिए जिद्दोजहद करना हो, जात के लिए जिद्दोजहद करते हुए बहुत सारे लोग देखे, हल्के के लिए, वोटर के लिए, अवाम के लिए जिद्दोजहद करने वाले लोग हो, बेशुमार लोग होंगे। ये एक मिसाल है, बेशुमार लोग होंगे। अगर इसी तरह के लोग हो ना तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है, मैं दावे से ये बात करता हूं। लेकिन यहां पे मफाद परस्त टोला हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जिन्होंने चेहरों के ऊपर मखौटे रखे होते हैं और उसके पीछे पसे पर्दा हकायक और होते हैं। हमें तब्दील करना है निजाम को, और निजाम को तब्दील करना है अपनी वोट की ताकत से। अपना हक जरूर इस्तेमाल करें, फिर फैसला जो है आप जब अपना कर चुके होंगे तो उसका नतीजा रब पे छोड़ दें, इस उम्मीद के साथ कि रब कुछ बेहतर करेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।